السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، یہ ایک اور سوال ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی سبیل لگانا جائز ہے؟ اچھا، یہ جو سوال ہے یہ بڑا ہی اہم سوال ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما ان کے نام کی سبیل لگانا جائز ہے یا نہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھیں گے۔ قابل توجہ یہ بات ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر ون، آپ یہ کام محبت میں کر رہے ہیں، آپ یہ کام ان کے نام پر کر رہے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں نا، الگ چیزیں ہیں۔ اگر محبت میں کر رہے ہیں تو محبت کے کرنے کے لیے ہمیں اس چیز کو ہی فالو کرنا پڑے گا جس بات کی تعلیم ہمیں اللہ کے قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں جو چیز ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم نے محبت کا کوئی اور راستہ اپنایا تو وہ ہمارا خود ساختہ تو ہو سکتا ہے اور ہمارا اپنی ذاتی ذہنی اختراع تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ محبت کا طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ محبت کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اس کو فالو کریں، اس کی زندگی کو دیکھیں، اس کی زندگی کے اندر جو عمل ہیں ان کو آپ فالو کریں۔ سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر چڑھا رہا ہے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر جس طریقے سے غیر اللہ کے نام پر چیزیں چڑھائی جاتی ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اگر یہ شخص یہ چڑھا رہا ہے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے نام پر، سبیل لگا رہا ہے، دیگ چڑھا رہا ہے، بکرا دے رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو یہ قرآن کی روح سے یہ ایک قبیح عمل ہے۔ قرآن نے اس بات کی شدید ترین لفظوں کے اندر مذمت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ نے کلمہ حصر لا کر فرمایا یہ چار چیزیں آپ پر حرام کر دی گئی ہیں۔ علیکم المیتۃ، مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ چیز جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر چڑھ جائے وہ بھی آپ پر حرام کر دی گئی ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کم از کم 4 جگہ پر، دوسرے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی مکمل وضاحت فرما دی کہ دیکھو کہ جو چیزیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں سیم وہی چیزیں، حرم علیکم المیتۃ، مردار، والدم، خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر چڑھا دی۔ تو کم از کم 4 جگہ پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حرمت کے طور پر بیان فرما دی کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز اگر شخص چڑھاتا ہے تو وہ تم پر حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر چڑھاتا ہے تب بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پکانا بھی حرام ہے، اور اگر کوئی شخص جناب کسی اور بڑی سی بڑی پرسنالٹی یا اور کسی کے نام پر بھی چڑھاتا ہے تب بھی حرام ہے۔ اچھا، اب ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی 2 باتیں، پہلی بات کہ محبت کے اندر، دوسری بات کہ کیا اگر ان کے نام پر چڑھا رہے ہیں تو اگر وہ تو پھر غیر اللہ ہے تو ان کے نام پر جو کچھ چڑھایا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ اور تیسرا جو ہمارے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، اصل میں کربلا میں ان کے اوپر پانی بند ہوا تھا تو ہم اس وجہ سے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا کے اندر پانی بند ہوا تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ پانی عام لوگوں کو پلا رہے ہیں تو کیا پھر یہ جائز ہو گیا؟ نو، پھر بھی جائز نہیں۔ کسی بھی عقل مند دانا آدمی سے پوچھ لو کہ ایک آدمی کے 1400 سال پہلے، 1300 سال، 1350 سال پہلے پانی بند ہوا اور آج کی ڈیٹ کے اندر پانی بند کر کے پانی پلا کر یہ ہم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن حسین رضی اللہ عنہ کہ جو نانا ہیں جن کا نام جناب محمد رسول اللہ ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عاشور کا روزہ رکھو۔ اب اگر کوئی شخص اس دن دعوتیں پکا رہا ہو، دعوت پکا کر اہتمام کر رہا ہو اور لوگوں کے اندر کھانا تقسیم کر رہا ہو، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو نانا ہیں وہ تو تعلیم دے رہے ہیں کہ عاشور کا روزہ رکھو، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر رہا تو وہ پھر بھی اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا میں دعوے دار ہوں، تو یہ میرے خیال ہے اس کی ذاتی ذہنی خوش فہمی تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا عمل
عمل اور اس کا کردار اس بات کی بالکل بھی عکاسی نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔